بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب اللہ جل شانہ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل طرف مبعوث فرمائے تو انہوں کو حکم جاری کیتے بنی اسرائیل کو 5 خصلتاں بجا انن دا حکم کرو، ہر ایک خصلت دے ایک مثال ہی بیان کرو۔ پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو یہ امر فرمایا، حق سبحانہ و تعالیٰ دی عبادت کرو اور ان دے نال کہیں کو شریک نہ کرو۔ وہ تے ایک مثال بیان فرمائی، جو اللہ تعالیٰ دے نال کہیں بے کو شریک بناوے ان دی اے مثال ہے جویں کئی شخص نے اپنی خالص چاندی اور سونے دے نال ایک غلام خریدے، بل ان دے رہن دے وقت ایک حویلی تیار کی دیس، ایک بانی دے نال ان دا نکاح کر چھوڑیس، ان کو بہت سارا مال لیتے تجارت کرے، بقدر کفایت ضرورت آپ ہی کھاوے، جو باقی بچے ان مالک کو واپس دے وے۔ تو غلام جان بوجھ کر اس تجارت دے نفع وچوں تھوڑا جا پہ آقا کو دے وے، باقی سب آقا دے دشمن کو دے دے وے۔ تو تساں لوگوں وچوں انجھا کون ہے جو انجھے غلام تے راضی ہوئے؟ کیا کوئی چاہندے دا غلام انجھا ہوئے؟ بس اس طرح سمجھو، حق سبحانہ و کو پیدا فرمائے، وہ تہاڈا رزاق ہے، روزی رساں ہے، بل ان دے نال ہرگز کہیں کو شریک نہ بناؤ۔ دوجا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نماز دا کیتا، بنی اسرائیل کو ان دی مثال ہی بیان فرمائی، جویں ایک شخص نے بادشاہ کولو حاضر دربار تھیون دا اذن منگے سی، انہوں کو اذن دے دیتے اجازت دیتی ہے، بادشاہ نے ملن دی ملاقات دی۔ جب وہ حاضر تھے تو بادشاہ سارا ہمتن ان دی طرف متوجہ تھے تاکہ ان دی عرضی سنے، ان دی حاجت مقصد پورا کرے، لیکن وہ جلے بادشاہ دے دربار حاضر تھے، وہ بندہ کہیں سجے پاسے ڈہدا ہا، کہیں کھبے پاسے ڈہدا ہا، وہ ڈہدا رہ گئے دربار کو، تو دے نظام کو اپنی حاجت دا اہتمام نہ کرے، ان کو ایڈو اڈے ملتفت دیکھتے بادشاہی اپنی توجہ ہٹا گندے اور ان دی حاجت مقصد ہی پورا نہ کرے۔ پر اسی طرح پروردگار اپنے بندے دی طرف متوجہ ہوندے جب کہ وہ نماز ہوندے، جب تک وہ ایڈے اڈے سجے کھبے خیال نہ کرے، چاہیے نماز شروع کرے، ہرگز کہیں طرف توجہ نہ کرے۔ تیجا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو روزے دا لیتا، ان تے ایک مثال بیان فرمائی۔ روزے دار دی مثال ایویں چا سمجھو جویں کئی شخص نے جہاد واسطے ڈھال پاتی ہوئی ہے، ہتھیار بھی ہاتھ گن کی دسی، نہ ان دا دشمن ان دی طرف پہنچ سکتے تے نہ کوئی دشمن دا ہتھیار ان تے کارگر تھیندے۔ اسی طرح روزہ ڈھال ہوئے، روزے دار تے شیطان دا قابو نہیں چل سکتا۔ ترمذی، نسائی وغیرہ ہم نے یہ حدیث کو بروایت حارث اشعری بیان کیتے، ان وچ روزے دی مثال ایویں لکھی ہے، روزے دی مثال ایویں ہے جویں ایک شخص جماعت داخل تھے، ان دے کول کستوری دا ایک تھیلا ہا، سب لوگ خواہش مند ہن، ان دی خوشبو سنگھن، اسی طرح اللہ دے نزدیک روزہ کستوری دی خوشبو کے زیادہ خوشبودار ہے۔ چوتھا حکم آپ نے ان کو صدقے دا ارشاد فرمایا، ان تے مثال بیان فرمائی جویں ایک شخص کو دشمن قید کر چھوڑے، ان کچھ قیمت دیونی کرتے اپنی جان کو انہیں کنے مول گھن کی دے، او انہیں دے شہرے میں روزگار دی سائی کردا رہے، اپنی محنت کسب دے نال تھوڑا تھوڑا اور بہت سارے بہت انہیں کو دیندا رہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان کو انہیں دے پنجے کنے چھڑوا کے دے آزاد ہو گئے۔ اسی طرح صدقہ دینے والا اپنی جان کو عذاب الہی کنے بچا کے دے۔ پنجواں حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ دا فرمایا، اللہ دا ذکر کیتا کرو، ان تے مثال بیان فرمائی جویں ایک قوم دے واسطے قلعہ ہوئے اور ان قریب ہی انہیں دا دشمن بھی ہوئے، دشمن آ ونجے وہ قوم اپنے قلعے وچ داخل ہو ونجے اور دروازے بند کر دے،
اپنی جان دشمن کا بچا گھنے والنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو کو بھی انہیں 5 خصلتیں دے اپنا مردہ حکم دینا میں جدہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیتا 5 مزید خصلتیں دے اپنا مردہ میں حکم تھا کو دینا جدہ میں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کی دے فارت لازم جماعت دا پکڑن سنن اطاعت کرن ہجرت کرن جہاد اور جو جہلیت دی پکار کرے ان دی طرف مقصد سڈے بس او جہنم دے گڑھے دی لکڑی بن گئے سبحان اللہ ذکر دے فضائل لا تعداد لا تحصاہن ذاکر گویا ذکر قلعے وچ آویں دے جس طرح قوم قلعے وچ اپنے دشمن کنے بچ ویندی ہے اسی طرح ذکر کرنے والا شیطان کا جنبے کلوئی بچ ویندے اتنا نہ شیطان دی پیش جلدی ہے نہ کہیں بے دی یہ انجی چیز ہے اگر انسان سمجھ دے وقت ذکر کرنے سمجھ ونجے تو ان کا نام ذاکرین درج ہوں دے ان کا سمجھ بھی ذکر شمار تھے دے حدیث قدسی جو ہے قال اللہ تبارک و تعالی ما من عبد یضع جنبہ علی الفراش فیذکر اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی بندہ بستر تے سمدے وقت اللہ تعالیٰ دے ذکر کرن دے سم ونجے تے جاگن تک اللہ تعالیٰ ان کو ذاکر لکھ دے حکم دے میرے فرشتے ان کو لکھو ذکر کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے